اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، اگر دلہے میاں ہو یا جو دلہے بن چکے ہیں، ان کے لیے میں کچھ نقطے، کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہو اور میں کوئی ایسا اقدام نہ کروں کہ جس میں بعد میں مجھے پچھتانا پڑے، تو اس کے لیے کون سے پوائنٹس ہیں جس سے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی تیسرے آدمی کی وجہ سے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ مثال سے سمجھیے، میاں بیوی میں کچھ ہوتا ہے، میاں بیوی میں تو ہوتے رہتا ہے، لیکن بعد میں محبت قائم ہو جاتی ہے، تیسرا شخص اس کا کان بھر رہا ہوتا ہے، وہ بھرنے والی یا تو بہن ہوتی ہے یعنی ننند ہوتی ہے، یا ماں ہوتی ہے، یا باپ ہوتا ہے، تھرڈ پارٹی میں سب داخل ہے، تھرڈ پارٹی اس کے کان بھر رہی ہوتی ہے، وہ ان کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کر دیتا اور پوری زندگی روتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ گھروں میں اس طرح کے معاملات ہو تو علماء کرام سے تعلق رکھیے اور اچھے مشیر بنائیے، ان علماء کرام سے پوچھئے کہ ایسا میرے گھر میں ہو رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم کرتے کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس لیے تھرڈ پارٹی کی وجہ سے، تیسرے آدمی کی وجہ سے ہم اپنی زندگیاں کبھی تباہ نہ کریں۔ نمبر 2، جب بھی کوئی کام کرے تو اس کو اپنے اوپر لے کر کرے۔ مثال کے طور پر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی، کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، اب غصہ آیا، اب جی یہ چاہ رہا ہے کہ بیوی کو مار دو، لیکن فوراً اپنے اوپر لے کر سوچے کہ اگر یہ میری بہن ہوتی اور میرا بہنوئی میرے سامنے میری بہن کو تماچا مارتا تو میرے کیا جذبات ہوتے، میں کیا کرتا۔ تو ظاہر بات ہے اگر میں اپنی بہن کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہوں تو یہ میری بیوی بھی کسی کی بہن ہوگی، یہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، اگر میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میری بھی بہن ہے۔ اگر میں کسی کی زمین ہڑپ کر رہا ہوں تو سوچے کہ اس کے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، بھوک میں تڑپ رہے ہیں، اگر میری زمین کسی نے ہڑپ کی ہوتی، میرے بچے بلک رہے ہوتے تو میرا حال کیا ہوتا۔ تو ہر کام کو اپنے اوپر لے کر کرے، دیکھیے کبھی کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، آنے والی بیوی کو، یا دکاندار ہے تو دکاندار کو بھی کہہ رہا ہوں، اور مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین ہیں تو ان سے بھی کہہ رہا ہوں، متولیان ہے تو ان سے بھی کہہ رہا ہوں، جو تیسرے نمبر کی چیز ہے، ہم اپنے ماتحت میں رہنے والے کسی بھی فرد کو اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کرے۔ کیا مطلب؟ بیوی آتی ہے، پہلے ہی دن سے شوہر یہ چاہتا ہے میری انگلی پر ناچنے والی بن جائے، میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کا مزاج الگ، اس کا مزاج الگ، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو جانتے نہیں اور روزانہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ سیٹھ اپنے نوکر کا مزاج نہیں سمجھ رہا ہے، روزانہ کائی کچ کچ ہوتی رہتی ہے دکان پر۔ متولیان امام صاحب کے مزاج کو نہیں سمجھتے، وہ امام صاحب کے ساتھ تو میں ہوتی رہتی ہے۔ مدرسین اپنے ماتحت میں پڑھنے والے بچوں کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتے، تو بعض مرتبہ ہم اس کو اپنا ہم مزاج بنانے کے لیے ایسا تناؤ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ہم سے متنفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے عجیب بات ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ علماء جانتے ہیں حدیث پاک میں کیسی کیسی رہبریہ اللہ تبارک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو بائی پسلی سے بنایا گیا ہے اور وہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ حقیقت میں اس حدیث میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ عورت کے مزاج میں کچھ کمزوری ہو تو تم اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے تناؤ کا معاملہ مت کرنا، اگر کرو گے تو تمہارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اس سے ایک نقطہ انہوں نے یہ نکالا کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو اس کو اپنا ہم مزاج بنانے کی کوشش مت کرو، بلکہ اس کے مزاج کو پڑھو، اس کے مزاج کو پڑھو۔ ایک مدرس کے اندر، ایک باپ کے اندر، ایک ساس کے اندر، ایک شوہر کے اندر اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے مزاج کو پڑھنے والا بن جائے، وہ اپنے شاگرد کے مزاج کو پڑھ لے کہ میرے شاگرد کا کیا مزاج ہے، اس کو اس کی مزاج پر باقی رکھیے اور فائدہ اٹھائیے، اس سے کام لیجئے، اللہ خوب کام لے گا۔ اس لیے ان 3 نقطوں کو ہم محفوظ رکھیں، پھر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو فتنے ہو رہے ہیں، وہ کس طرح ختم ہوتے ہیں۔ اگر ان 3 چیزوں کو ہم نے نوٹ کر لیا تو ہماری زندگیاں بہت خوبصورت بنے گی۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہم کسی کو اپنا ہم مزاج بنانے کی کوشش نہ کریں اور ہر واقعے کو اپنے اوپر لے کر کرے کہ میرے ساتھ ہوتا تو میں کیا کرتا۔ اس طرح اگر ہم نے یہ کام شروع کیے تو یہ ہمارے معاشرے میں جو فتنے ہو رہے ہیں نا، وہ سب فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اب آخر میں آپ کو اس لیے میں بھی ترتیب سنا رہا ہوں کہ میں کچھ کام دے کر جانا چاہتا ہوں، میں کچھ واقعات نہیں سنا رہا ہوں، ان کاموں کو خود بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آخر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے والا ہر مسلمان اس کا ایک عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انقلابی نبی تھے، آپ کے ذریعے سے انقلاب آیا دنیا میں، اور صرف میرے اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے، دنیا میں بسنے والے ہزاروں کروڑوں غیر مسلمین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دنیا میں کرانتی اور انقلاب آیا۔ ابھی راجستھان کی سرزمین پر ایک شخص نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح لکھی، ہندی میں سوانح لکھی۔ اس سوانح کے پہلے ہی پیج میں اس نے جو مقدمہ لکھا ہے، اس مقدمے میں اس نے یہ جملے لکھے کہ میں نے اس لیے آپ کی سوانح لکھی کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میری یہ مانیتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انقلابی نبی مانتا ہوں۔ تو مسلمان کا تو عقیدہ بطریق اولا ہوگا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا انقلاب اس دنیا میں آیا، اس کی تفصیل لمبی ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رہبری فرمائیں گے۔ اگر کوئی بہت زیادہ شوقین شخص ہے تو اس کو حوالہ دے دیتا ہوں مختصراً، اگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے آقا کے ذریعے سے اس دنیا میں کیا کیا انقلابات آئے تو سیرت کی مختصر سی کتاب، چھوٹی سی کتاب خطبات مدراس، اس کو پڑھے، پھر اس کے اندر سے وہ نتیجہ نکالے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا انقلاب آیا۔ سب سے بڑا انقلاب یہ آیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ میرے آقا نے صحابہ کرام کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اسلام کی دولت ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ، اور ہر موڑ پر انسانیت کو کس چیز کی ضرورت ہوگی ان تمام ضرورتوں کو سامنے رکھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ کرام کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور گویا زبان حال سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، یہ اسلام کی دولت تمہیں دے کر جا رہا ہو، جاؤ تم ایک چوراہے پر کھڑے رہنا، اور اس چوراہے پر جو بھی انسان گزرے وہاں
وہاں سے جو بھی انسان گزرے اس کو یہ اسلام کی دولت تقسیم کرنا. میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ کی اس امانت کو دوسروں تک پہنچایا اور دنیا کے جس خطے میں گئے اسلام کی دولت کو تقسیم کیا. رومن امپائر میں گئے اسلام کی دولت کو تقسیم کیا. پرشین امپائر میں گئے اسلام کی اس دولت کو تقسیم کیا. وہ روم کے سپر پاور طاقت کے چیف آف آرمی کے سامنے گئے تو انہوں نے اس دولت کو تقسیم کیا. وہ مرعوب نہیں ہوئے, انہوں نے اسلام کی اس دولت کو تقسیم کیا. جب انہوں نے اللہ کے رسول کی اس امانت کو دوسروں تک پہنچایا تو اللہ نے انہیں دنیا میں کامیاب فرمایا اور دنیا میں انقلاب آیا. لیکن میرے بھائیوں, ہم زبان سے تو کہتے ہیں میرے آقا انقلابی نبی ہے, لیکن ہم حال سے یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی نبی نہیں ہے. کیسے کہ میرے آقا نے اسلام کی دولت دی تھی اور کہا تھا کہ جاؤ چوراہے پر کھڑے رہ کر اسلام کو تقسیم کرنا. اگر یہودی گزر رہا ہے اس سے کہنا یہ اسلام ہے, کوئی عیسائی گزر رہا ہے اس سے بتانا یہ اسلام ہے, کوئی ہندو گزر رہا ہے اس سے بتانا یہ اسلام ہے, یہ قانون ہے خدا کا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ آج ہم صحابہ کرام کی طرح اس چوراہے پر کھڑے ہیں, لیکن کل صحابہ کرام کے ہاتھوں میں اسلام کی دولت تھی, آج ہمارے ہاتھوں میں بھیک کا کٹورا ہے. اور ہم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں, اے یہودیوں, اے یہاں سے گزرنے والوں, نعوذ باللہ میرے آقا نے نکاح کا کوئی طریقہ ہم کو نہیں بتایا, اس لیے اے یہودیوں نکاح کا طریقہ دے دو, اس میں نکاح کی بھیک ڈال دو. اے عیسائیوں میرے آقا نے کپڑا نہیں دیا, اس لیے تم ہمیں کپڑے کی بھیک دے دو. اے عیسائیوں ہمیں کاروبار کا طریقہ میرے آقا نے نہیں بتلایا, پیشاب کا طریقہ ہمیں نہیں بتلایا, اس لیے اے عیسائیوں بھیک دے کر جاؤ. ہمیں کیا جواب دیں گے ہلکل میدان محشر میں؟ اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ میں ایک انقلابی نبی تھا اور سب سے بڑا انقلاب یہ تھا کہ میں اس دولت کو دے کر تمہیں گیا تھا, یہ اس دولت کو تقسیم کرنا, تم نے اس دولت کو تو لینے کے بجائے اور اس کو تقسیم کرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے رکھے اور مجھ پر یہ الزام ڈالا کہ میرے آقا ہمیں لباس دے کر نہیں گئے, میرے آقا ہمیں کوئی طریقہ دے کر نہیں گئے. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ شادی بیاہ میں ہم خرافات کرتے ہیں, سنت کے خلاف کام کرتے ہیں. کبھی ہم نہیں سوچتے کہ یہ جو کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں کہیں یہ بھیک لیا ہوا کام تو نہیں ہے, کہیں الزام تو نہیں ڈال رہا ہوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. کتنا گھناؤنا کام ہے, کتنا گھناؤنا کام ہے. اس کام کے انجام کو ہم سوچے کہ میں کتنا گھناؤنا کام کر رہا ہوں. جب کوئی انک میں اور پینٹ شرٹ پہن کر جب نکلتا ہے اور اپنے تئیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں کتنا ہینڈسم دکھ رہا ہوں, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں, تو میں اپنے دل میں کہتا ہوں اس سے بڑا فقیر بھی کوئی نہیں, کیونکہ یہ تو بھکاری ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس لباس نہیں تھا, میں بھیک مانگ کر لے آیا. جب شادیوں میں بہت زیادہ خرافات ہوتی ہے اور وہ مالدار بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھیکاری معاشرے نے اور سوسائٹی نے نہیں دیکھا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم جس طرح اپنی زبانوں سے انقلابی نبی مانتے تھے, آج ہم اپنے اعمال سے میرے آقا کو انقلابی نبی مانیں گے. اور سنت کے خلاف کیا کام ہو رہے ہیں, اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں, اس کی طرف میں نشاندہی کروں گا. ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیے لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلانا یہ نہ کوئی سنت ہے. اس کی مشروعیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر لڑکی والے اپنی لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں تو گھروں میں بہنیں ہوتی ہے, گھروں میں ماں ہوتی ہے, اور گھر میں قریب کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو گھر کے فرد ہی سمجھے جاتے ہیں. اگر وہ آ گئے ہیں تو ان کو کھلا دو, لیکن باقاعدہ لڑکی والے دعوت چلائے
اور باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کرے اور دوسروں کو دعوت دے اپنے یہاں کھانا کھلانے کی، تو ظاہر بات ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سمپل مذہب ہے، بہت آسان مذہب ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کھانا تو خوشی کے وقت کھلایا جاتا ہے، یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ تو اپنا لخت جگر دوسروں کے حوالے کر رہی ہے، یہ تو اپنی بیٹی دوسروں کے حوالے کر رہی ہے۔ ماں کون سی خوش ہے، باپ کون سا خوش ہے کہ تم ان سے پارٹیاں مانگتے ہو، تم ان سے دعوتیں مانگتے ہو؟ بے غیرت ہے وہ نوجوان کہ جو یہاں سے بارات لے کر لڑکی والوں کی یہاں جاتے ہیں اور پھر بارات کا بوجھ لڑکی والے اٹھاتے ہیں، ان کو کھلانا پڑتا ہے۔ کیا اسلام کی شکل کو ہم نہیں بگاڑ رہے؟ کیا اسلام کو مشکل ترین مذہب ہم نہیں بنا رہے؟ اسلام کو مشکل ترین مذہب ہم بنا رہے ہیں۔ اسلام نے آسان مذہب ہمیں پیش کیا تھا کہ بہت سمپل اور آسان مذہب ہے کہ لڑکی والے پر کوئی بوجھ نہیں، کوئی بوجھ نہیں، وہ اپنی بیٹی حوالے کر رہا ہے اور تم پارٹیاں مانگ رہے ہو، تم دعوتیں مانگ رہے ہو۔ یہ کتنا مشکل ترین مذہب ہوتا جا رہا ہے، اس کا چہرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس پر بریک نہ لگائی تو خطرہ ہے آنے والی نسلیں اسلام کو بھول جائے گی اور اس بگڑے ہوئے اس چہرے کو اور اس شبیہ کو اسلام سمجھ بیٹھے گی۔ اس لیے سمجھانا ضروری ہے۔ بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یا تو لڑکی والے خود اپنی لڑکی کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور بہت زیادہ اگر اصرار ہے لڑکے والوں کی طرف سے تو پھر 2 3 4 5 افراد جائے، کوئی کھانا نہیں، ہاں ان کے گھر پہنچے، انہوں نے مہمانی کے طور پر شربت پیش کر دیا، کوئی میٹھی چیز پیش کر دی، ٹھیک ہے نوش فرما لی، کھا لی، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی مستقل کھانے کے لیے ان کے لیے بوجھ بننا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علماء شرکت نہ کرے اس طرح کی شادیوں میں، اس طرح کی دعوت میں۔ یہ اسلام کو مشکل بنایا جا رہا ہے، اسلام کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم انقلابی نبی مانتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر اس طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے تو ہم ان تمام برائیوں کو دھیرے دھیرے حکمت کے ساتھ نکالیں گے۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے بتاؤ بھائی؟ ایسا لگ رہا ہے آدھے افراد تیار نہیں ہیں، بچے ہیں بیچ میں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔